بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم ایک نئی سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم خلفائے ثلاثہ اور دیگر ہستیوں کے بارے میں بیان فرمائیں گے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جہاں گل ہوگا وہاں خار بھی ہوگا، لیکن ہمارا مقصد لوگوں کے اذہان عالی کو اصل حقیقت سے باور کروانا ہے۔ اب اگر کسی پر کوئی بات شاک گزرے تو ہم پہلے بیان کر رہے ہیں کہ جہاں گل ہوگا وہاں خار بھی ہوگا۔ اسی لیے مومنین سے گزارش ہے کہ اگر کوئی پرخاش ہو جائے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس خار کی مثل ایسے ہے جیسے جہاں 99 گھڑے دودھ کے ہوں گے وہاں ایک گھڑا پانی کا کیا جانا جائے گا۔ اسی لیے ایسے لوگوں کو خاطر میں لانے کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں، بلکہ اس گفتگو سے آپ روشنی حاصل کر کے اپنی سیرات کو مستقیم رکھیں۔ آج ہم سب سے پہلے حضرت ابو بکر کے بارے میں بیان کریں گے، یعنی ان کا نام، کنیت، شجرہ، پیدائش، حلیہ، خاندان، پیشہ، ازواج اولاد، ایام جہلیت کا زمانہ، اسلام قبول کرنے کا زمانہ، تاجرانہ ذہنیت، تقوی، ایمان، احترام رسالت، علمی قابلیت، حکومت اور وفات۔ سب سے پہلے نام۔ زمانہ کفر میں ان کا نام عبد الکعبہ تھا، تبدیل کر کے زمانہ اسلام میں عبداللہ رکھا۔ کنیت ابو بکر یعنی اونٹ کا باپ۔ شجرہ ابو بکر بن ابو قحافہ بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب۔ لوگ ان کو قبیلہ قریش سے منسوب کرتے ہیں جو کہ بالکل سفید جھوٹ ہے۔ ان کا قبیلہ قریش سے ہرگز کوئی تعلق نہ تھا۔ قریش سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد جناب قصا علیہ السلام کو کہا گیا ہے، جبکہ ان کے والد کلاب کو بھی قریش نہیں کہا جاتا۔ جب عرب کو جناب قصا علیہ السلام نے جمع کیا تو انہیں لوگ قریش کہنے لگے، کیونکہ تقرش کے معنی اچھی طرح جمع ہونا ہے، اور دوسرے لوگوں کا خیال ہے کہ جب قصا ابن کلاب حرم کے سردار ہوئے اور انہوں نے بہتر اور نمایاں کارکردگی سر انجام دی تو لوگ ان کو کرشی کہنے لگے، اور پہلی مرتبہ جناب قصا کا یہ نام رکھا گیا۔ یہ لفظ اجتماع سے نکلا ہے، یعنی جناب قصا میں اچھی صفتیں جمع تھیں، اس لیے انہیں قریش کہا گیا، اور اب انہی سے جو آگے سلسلہ نسب چلے صرف انہی کو قریش کہا جاتا ہے، جیسے کہ حضرت محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصا، یہ جو سلسلے ہیں انہیں قریش کہا جاتا ہے، جبکہ جناب قصا کے والد کلاب کو بھی قریش نہیں کہا جاتا، بلکہ قریش کا آغاز تو خود جناب قصا سے ہوتا ہے اور صرف انہی کی اولاد پر یہ تطبیق کرتا ہے۔ پیدائش آج تک کسی صحیح تاریخ سے کوئی ایسی روایت ثابت نہیں ہو سکی جس سے یہ معلوم ہو کہ حضرت ابو بکر کی تاریخ پیدائش کیا ہے۔ حلیہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے والد ابو بکر کا حلیہ کچھ اس طرح سے تھا کہ سفید رنگ، دبلے پتلے، کلے پچکے اور جھکے ہوئے آدمی تھے۔ آپ اپنی ازار کو روک نہیں سکتے تھے اور وہ کولہوں سے گر پڑتا تھا، یعنی بالفاظ دیگر وہ اپنی شلوار نہیں سنبھال سکتے تھے اور وہ اکثر اتر جایا کرتی تھی۔ چہرے پر گوشت بہت کم تھا، آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی تھی، پیشانی آگے کو نکلی ہوئی تھی، انگلیوں پر گوشت بالکل نہیں تھا اور ہاتھ کی انگلیوں پر بال بالکل نہیں تھے۔ باعتبار علم قیافہ آنکھیں اندر کی طرف دھنسی ہونا بغض و کینہ پروری کی علامت ہے، اور ہاتھ کی انگلیوں پر بال نہ ہونا بزدلی اور نامردی کی عین دلیل ہے۔ خاندان دغفل نامی لڑکے نے ایک مرتبہ ابو بکر کو چیخ کر کہا کہ بھاگتے کہاں ہو؟ اگر تم ٹھہرو تو میں ثابت کر دوں کہ تم چرواہوں میں سے ہو اور اگر اور شرفاء میں سے نہیں ہو۔ بہرحال ابو بکر کا تعلق چاہے چرواہوں سے ہو یا کسی اور طبقے سے، یہ بات یقینی امر ہے کہ ان کے خاندان کو کسی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ اس بارے میں ایک صحیح روایت اور بھی ذرا سماعت فرمائیے کہ ابو سفیان بن حرب حضرت علی علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا اس خلافت کی کیا قط بن گئی ہے جو قلت اور ذلت دونوں اعتبار سے سب سے چھوٹے اور سب سے ذلیل شخص یعنی ابو بکر کے سپرد کی گئی۔ پیشہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے والد ابو بکر کا ایک غلام تھا جو انہیں خراج ادا کرتا تھا اور ابو بکر اس میں سے کھاتے تھے۔ ازدواج اور اولاد حضرت ابو بکر کی پہلی شادی قتیلہ سے ہوئی، اس کے بطن سے عبداللہ اور اسما پیدا ہوئے۔ دوسری شادی ام رومان سے ہوئی، اس کے بطن سے عبد الرحمن اور عائشہ پیدا ہوئے۔ مدینے میں جب آئے تو پہلے حبیبہ بنت خارجہ سے شادی کی اور پھر دوسری شادی اسما سے،
اسما کے بطن سے محمد اور ام کلثوم پیدا ہوئے، اور یہی ام کلثوم کی شادی جو ہے وہ حضرت عمر سے ہوئی۔ ایام جاہلیت، اسلام قبول کرنے سے پہلے ابو بکر کی کوئی حیثیت نہ تھی اور بت پرستی جیسی عظیم لعنت میں غلطاں تھے۔ ابو بکر کا مسلمان ہونا، یاروں نے یہ بات عام کر دی ہے کہ ابو بکر سب سے پہلے اسلام لائے، جبکہ حقیقت بالکل اس کے برعکس ہے۔ محمد بن سعید سے مروی ہے کہ میں نے اپنے باپ سے پوچھا، کیا آپ لوگوں میں حضرت ابو بکر سب سے پہلے مسلمان ہوئے تھے؟ تو انہوں نے کہا یہ بات بالکل غلط ہے، ابو بکر سے پہلے 50 سے زیادہ لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ تاجرانہ ذہنیت، اتنے اونچے درجے کے نفعخور تھے کہ ہجرت کی شب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بیمار و لاغر 200 درہم کی اونٹنی 900 درہم کی فروخت کی تھی، یعنی پورے 700 درہم کا منافع شب ہجرت کی رات انہوں نے رسول خدا سے وصول کیا۔ تقوی کا یہ عالم تھا کہ شراب حرام ہو جانے کے باوجود بھی حضرت ابو بکر کے نزدیک حلال تھی اور تا دم مرگ شراب نوشی فرماتے رہے۔ ایمان، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر اور شیطان کا ایمان ایک ہے، اور دوسرے مقام پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، شرک تم میں چیونٹی کی چال چلتا ہے۔ احترام رسالت کا یہ حال تھا کہ ابو بکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے عربا کو گالیاں دیتے ہوئے کہا کہ ابے جا اور جا کر اپنے معبود کی شرمگاہ چوس اور اس کے بذر آلات کا مزہ لے۔ بذر یعنی عورت کی شرمگاہ کا حصہ گوشت۔ علمی قابلیت کا یہ عالم تھا کہ ابو بکر کہا کرتے تھے کہ اللہ نعوذ باللہ من ذالک خود انسان سے زنا کرواتا ہے۔ حکومت جو انہوں نے قلیل عرصہ کی، اس میں 3 کام انہوں نے اہم سر انجام دیے۔ پہلا، خود خلافت پر قبضہ کیا، دوم فدق پر قبضہ کیا، سوم زکوٰۃ کے نام پر بے گناہ اصحاب رسول کا قتل عام کروایا۔ وفات، سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے غسل فرمایا تو بخار ہو گیا اور 15 دن اس میں مبتلا رہے، اور پھر 22 جمادی الاخر 13 ہجری کو مغرب و عشاء کے درمیان دنیا سے ہمیشہ کے لیے کوچ کر گئے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔